پرائیویٹ میسیجنگ اور کالنگ کی مدد سے آپ دنیا میں کہیں رابطہ کرتے ہیں، اور وہ بھی بالکل فری، بلا تکلف باتیں کرتے ہیں اور اپنے لیے اہم لوگوں سے قریب ہونے کا احساس کرتے ہیں، خواہ وہ کہیں بھی رہتے ہوں۔ کلاس فیلوز کے ساتھ گروپ کال سے لے کر فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ ہر وقت کنیکٹ رہ سکتے ہیں، اور سب سے خاص بات اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ذریعے آپ کے ذاتی میسیجز اور کالز کو کوئی تھرڈ پارٹی نہ ہی سن سکتی ہے اور نہ ہی پڑھ سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں واٹس ایپ کی، جو دنیا کی سب سے مقبول ترین میسیجنگ ایپ بن چکی ہے۔ اس کے دنیا بھر میں 3 بلین سے زیادہ ایکٹیو یوزر ہیں، یعنی دنیا بھر میں 30% سے زیادہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بانیوں میں برائن ایکٹن اور جین کاؤم کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے اسے فروری 2009 میں لانچ کیا تھا۔ 2014 میں فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے واٹس ایپ کو $19 بلین دے کر خرید لیا۔ واٹس ایپ کے مشہور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 2009 تک ایسی کوئی میسیجنگ ایپ نہیں تھی، اگر تھی تو بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی، مثلا بلیک بیری کا میسنجر یعنی BBM۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ BBM کے لیے آپ کے پاس بلیک بیری کا فون ہونا ضروری تھا، جس کی وجہ سے یہ زیادہ پاپولر نہ ہو سکی، اور واٹس ایپ بآسانی اسمارٹ فونز، میک، ایپل سبھی پلیٹ فارم پر دستیاب ہو گئی۔ واٹس ایپ اپنے خاص فیچر اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کی وجہ سے اب انڈین سرکار کے نشانے پر ہے۔ واٹس ایپ انڈیا سے $1 بلین کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور انڈیا میں اس کے ایکٹیو یوزر کی تعداد 487 ملین ہے، جو کہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا فگر ہے۔ 24 اپریل کو دلی کے ہائی کورٹ میں واٹس ایپ نے واضح کہا IT 2021 کے رول نمبر 4 سے ذرا بھی متفق نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈیا میں کالے قانون کو فروغ دینے کے برابر ہے، جو شہریوں کی پرائیویسی کے حق کو ختم کر دے گا۔ اس کہانی میں بیسیکلی میسیج کو کریٹ کر کے شیئر کرنے والے کے نام کو سرکار کے مانگنے پر دینا ہوگا، جس کے واٹس ایپ بالکل خلاف ہے۔ اگر اس قانون کو ختم نہیں کیا گیا تو واٹس ایپ ملک چھوڑنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ آخر یہ رول نمبر 4 کیا ہے اور واٹس ایپ کو اس سے کیا دقت ہے؟ رول نمبر 4 کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی میسیج جس سے سرکار کی خود مختاری، سالمیت اور سیکورٹی کو خطرہ درپیش ہو، یا پھر کسی دوست ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا ڈر ہو، یا جس میسیج کی وجہ سے وائلیشن کا خطرہ ہو، یا کسی میسیج کا کنیکشن کسی ریپ کیس سے ہو، یا میسیج میں کسی قسم کا غیر اخلاقی مواد دکھایا گیا ہو، یا چائلڈ سیکشولی ابیوز مٹیریل استعمال ہوا، ان تمام بیان کی گئی صورتحال سے نپٹنے کے لیے سرکار تمام سوشل پلیٹ فارم کے لیے یہ لازم کرتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر مثلا عدالت یا سرکار یا پھر سرکار کی کوئی ایجنسی فرسٹ اوریجنیٹر یعنی میسیج کو سب سے پہلے کریٹ کر کے شیئر کرنے والے کا نام مانگے تو کمپنی کو دینا ہی ہوگا۔ انڈیا جیسے ملک میں اس طرح کی قانون سازی کا مطلب سبھی جانتے ہیں، یعنی اپوزیشن پارٹیز اور میڈیا پرسن کو نشانہ بنانا ہوگا، جس کو سرکار اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتی ہے۔ یہ فرسٹ اوریجنیٹر کیا ہے اور واٹس ایپ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مثلا ایک شخص کے پاس کوئی انفارمیشن، میسج یا امیج آتی ہے، وہ اس کو اپنے فون کی گیلری سے آگے فارورڈ کر دیتا ہے سیکنڈ پرسن کو، اسی طرح دوسرا آدمی تیسرے کو، اور تیسرا آدمی چوتھے کو۔ اس طرح یہ انفارمیشن پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اب اس صورت میں پہلا شخص فرسٹ اوریجنیٹر کنسیڈر ہوگا۔ اب واٹس ایپ کہتی ہے اس رول کو فالو کرنے کے لیے کئی طرح کی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ان کے پلیٹ فارم پر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں میسیجز بھیجے جاتے ہیں۔ اب فرسٹ اوریجنیٹر کو تلاش کرنے کے لیے ان لاکھوں میسیجز کو بیک ٹریل کرنا پڑے گا، جو کافی مشکل ہے۔ نمبر 2، سرکار ہم سے کسی کا بھی ڈیٹا کسی بھی وقت مانگ سکتی ہے، اس لیے ہم کو کئی سالوں کا ڈیٹا سنبھال کر رکھنا پڑ سکتا ہے، جو ابھی تک واٹس ایپ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، میسیجز اور ان کو پڑھنا یہ واٹس ایپ کی یوزر پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے سرکار مزید بے لگام ہو جائے گی اور اپنی پاور کا ناجائز استعمال کر کے جب کسی کو چاہے گی جیل میں ڈال سکتی ہے۔ ایسا دیکھا گیا جب راہل گاندھی نے سرکار پر تنقید کی تو ان کو MP شپ سے برخاست ہونا پڑا۔ واٹس ایپ کا دعویٰ ہے کہ اب تک کسی بھی ملک میں ایسا قانون منظور نہیں کیا گیا ہے۔ پیش ہونے والے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ شرط یوزرز کی رازداری کے بالکل خلاف ہے، اور یہ قانون بغیر کسی مشاورت کے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سال 2023 میں ایسا ہی قانون برطانیہ کی سرکار نے بھی منظور کرانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ واٹس ایپ نے ہارمفل میسیجز سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی کچھ اقدامات کیے ہیں۔ سپیم اور فیک نیوز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سسٹم کو مضبوط کیا ہے، لیکن یہ سسٹم صرف یوزر کے رپورٹ کیے گئے میسیج سے ہی نمٹ سکتا ہے۔ کمپنی نے 2021 میں اپنے ایک بلاگ پوسٹ میں وضاحت دی تھی کہ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے
اس بات کا اندازہ لگانے کا کوئی طریقہ نہیں کہ سرکار فیوچر میں کس میسج کی چھان بین کرے گی۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کو ایک بڑا ڈیٹا بیس رکھنا ہوگا، جیسے ایک شناختی کارڈ، فنگر پرنٹ، فرینڈز اور فیملی کا ریکارڈ جیسی بنیادی چیزیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ٹیک کمپنیوں کے درمیان سیکرٹ انفارمیشن اور انکرپشن کو لے کر اس طرح کے تنازعات جنم لیتے رہے ہیں۔ ایف بی آئی اور دیگر ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ انکرپٹڈ ڈیٹا تک رسائی جرائم اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ کمپنیاں اپنے صارف کی پرائیویسی کو اہم قرار دیتی رہی ہیں۔ 2016 میں ایپل اور ایف بی آئی کے درمیان اس طرح کے تنازع نے جنم لیا، جب ایف بی آئی نے سان برنارڈینو شوٹرز میں ایک کے استعمال کردہ آئی فون تک رسائی مانگی، مگر ایپل نے انکار کر دیا۔ بالآخر ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ 2018 میں 5 آئیز کہلائی جانے والی حکومتوں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے سوشل میڈیا کمپنی سے مطالبہ کیا ہے کہ مل بیٹھ کر ایسا حل تجویز کیا جائے جو ڈیٹا تک رسائی کے نظام کو مؤثر بنائے اور جو قانونی رسائی کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہو۔ جس سے ہر سرکار کو اپنے شہریوں کے انکرپٹڈ ڈیٹا تک رسائی ممکن ہو۔ اگر کمپنیوں نے رضاکارانہ طور پر اجازت نہ دی تو 5 آئیز نے ایسا قانون لانے کی کھلی دھمکی بھی دے دی ہے جس کی وجہ سے کمپنیز ڈیٹا تک رسائی دینے میں مجبور ہو جائیں گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں ان ٹیک کمپنیوں کے مقابلے میں قانون منظور نہیں کروا سکتی؟ کیا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ کسی گورنمنٹ کو خطر میں نہیں لاتے؟ کیا یہ بھی ایک طرح کا مافیا بن چکا ہے؟ یہ ٹاپک کسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ کا کیا کہنا ہے؟ دہلی ہائی کورٹ نے اس کیس کی اگلی سنوائی 14 اگست کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے، پرائیویسی رائٹ آر ناٹ ابسولیٹ، بیلنس نیڈ ٹو بی ڈن۔